समुद्री तूफान का कराची से फासला मजीद कम। शहर में मिट्टी का तूफान, समुंदर बिफरने से पानी रिहायशी इलाके में दाखिल। साइक्लोन बिपरजॉय कल कैटी बंदर से टकराने का इम्कान। तूफान कराची के जनूब से 410 किलोमीटर और ठट्ठा के जनूब से 400 किलोमीटर दूर। सिक्योरिटी रेंजर्स और मुंतखब नुमाइंदे साहिली पट्टियों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कराने में मसरूफ। नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए पाक फौज के हिफाजती दस्ते तैयार। मुमकिना समुद्री तूफान, कराची के साहिली इलाकों में समुद्र के पानी की सतह में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में गर्द आलूद हवा चल सकती है और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, समुद्री तूफान के पेश नज़र साहिली पट्टी पर लोगों का इनखला रात भर जारी रहा। कैटी बंदर की 13,000 की आबादी खतरे में है, जिनमें से 3,000 अफराद को रात को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। घोड़ाबाड़ी के 5,000 आबादी को खतरा। शहीद फाजिल राहू से 3,000, बदीन से 540 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इधर लोयर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। चित्राल गोल नाले में सैलाब के बायस मुकीम लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। दुनिया में जहां भी साइक्लोन आते हैं वहां लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाता है। इस मामले में 50 से 60 हज़ार लोगों की नकल मकानी का इम्कान है। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर ने वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बदीन से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक हवाओं में शिद्दत है। हैदराबाद में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तूफान की शिद्दत में इजाफा हुआ तो फ़िज़ाई ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जाएगा। सिंध के तमाम अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब मुमकिना समुद्री तूफान और बारिशों के पेश नज़र एहतियात बरती जाएगी। समुद्री तूफान, आंधी और तूफानी बारिश का खतरा। PDM में पंजाब ने भी अलर्ट जारी कर दिया। तमाम इदारों और जिले इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई कंट्रोल रूम समेत पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। तूफान 14 जून की सुबह तक मजीद शुमाल की जाने बढ़ेगा। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, सियालकोट, खुशरावाला, मंडी, बहाउद्दीन और दारोवाल में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही समुद्री तूफान बिपरजॉय ने भारत में तबाही मचा कर रख दी। 7 अफराद हलाक। रियासत गुजरात में दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक तूफान बहरा अरब में ऊंची लहरों, मूसलाधार बारिशों और तेज हवाओं के साथ रियासत गुजरात के साहिली इलाकों को टकराया। राजकोट में 3 अफराद हलाक हो गए। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम के ताने बाने दुश्मन मुल्कों से मिल रहे हैं। JIT ने चेयरमैन PTI को झूठा और मकार करार दे दिया। आने वाले दिनों में हैरानकुन एदादो शुमार सामने आएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन PTI ने फौज के सीनियर अफसर, वज़ीर आज़म और मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून पूरी तरह हरकत में है। 9 मई वाक़यात, ऑडियो, वीडियो, इक़बाली बयानात पर जल्द पेशरफ्त होगी। सोशल मीडिया पर ख़वातीन के साथ बदसलूकी का प्रोपेगेंडा किया गया। जेलों में ख़वातीन के साथ बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तक किसी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। पंजाब में हमें इंतखाबी इत्तेहाद की ज़रूरत है, ना ही सियासी मफाद है। जिस सेल में मुझे रखा गया इसमें टांगे भी सीधी नहीं होती। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू।
کہا 10 دن سے ایک ہی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، دوائی نہ ہی ڈاکٹر کی سہولت ہے، میری ادویات مجھ تک نہیں پہنچ رہی۔ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ میں تحریک انصاف میں نہیں، یہ بات وہ کر رہے ہیں جو وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ تحریک انصاف میں ہی ہوں۔ حکومت کی آئینی مدت اگست میں ختم ہو جائے گی، نگران حکومت آ کر الیکشن کرائے گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے تیار ہے اور میدان میں آ چکی ہے۔ نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے، الیکشن میں کسی ممکنہ اتحاد کا فیصلہ وقت آنے پر کیا جائے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چین کو اعتماد چاہیے، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا تقریب سے خطاب۔ کہا چین کے ساتھ دوستی میں جو بھی رکاوٹ آئی اسے ملیا میٹ کر دینا چاہیے، چین کے ساتھ دوستی کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ چین نے اپنے پیسوں سے گوادر میں بین الاقوامی معیار کا ایئرپورٹ بنا دیا، دنیا کے ساتھ اعتماد بحال کرنے میں وقت لگے گا۔ مغربی ممالک پاکستان کو اب بھی کالونی سمجھتے ہیں، قومی وحدت کے ساتھ ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ مہنگائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، ہماری ہر پالیسی کا محور پاکستان ہے۔ روس سے درآمد شدہ تیل سے جلد عوام مستفید ہوں گے، ملک کی تاریخ میں پہلی بار روس سے تیل پاکستان پہنچا ہے۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا ہمارے دوستوں نے کہا روس سے پیٹرول نہیں آئے گا، دوستوں نے کہا ہماری حکومت روس جانے کی وجہ سے گئی، جو آپ نہ کر سکے وہ ہم نے کر دکھایا، ریفائنری پالیسی تسلیم کی ہے۔ کراچی میئر کے الیکشن میں حافظ نعیم کے خلاف دبئی میں خرید و فروخت کی کیش منڈی لگ گئی، کیش گروپ جیتے گا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر رہا ہوں، 5 مرتبہ پولیس نے میرے گھروں پر بغیر وارنٹ داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی، میرے ملازمین کے بازو تک توڑ دیے۔ خام تیل کے بعد روس سے ایل پی جی کی پہلی کھیپ تورخم کے راستے پاکستان پہنچ گئی۔ روس سے ایل پی جی پہلے ریل کے ذریعے ازبکستان پہنچائی گئی، ازبکستان سے ایل پی جی ٹینکرز کے ذریعے افغانستان کے راستے پاکستان پہنچائی گئی۔ تورخم بورڈر ذرائع کے مطابق ایل پی جی کارگو 10 ٹینکرز پر مشتمل ہے۔ ایل پی جی ٹینکرز روس سے خریدے گئے 1,10,000 ٹن ایل پی جی کا حصہ ہے۔ اور عالمی کپ کی تیاری کے لیے ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کا ہونا اہم ہے، سابق ٹیسٹ کپتان یونس خان کہتے ہیں بدقسمتی سے ایشیا کپ کا انعقاد مسئلہ بنا ہوا ہے، پاکستان ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر ایشیا کپ پاکستان میں ہو جائے تو بہت خوشائن بات ہوگی۔ پی سی بی کو عالمی کپ جیسے بڑے اور میگا ایونٹ سے قبل مناسب منصوبہ بندی کرنی چاہیے، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال مچ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان بائپرجوئے انتہائی شدید سائیکلون میں تبدیل ہو گیا ہے۔ قوی امکان ہے کہ یہ 15 جون کو پاکستان کے علاقے کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان کے علاقے سے گزرے گا۔ ناخوشگوار حالات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے حفاظتی دستے تیار۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے سمندری طوفان کے حوالے سے 15واں الرٹ جاری کر دیا گیا۔
جس کے مطابق یہ سسٹم کراچی سے 470 کلومیٹر، ٹھٹھا سے 460 کلومیٹر اور ماڑا سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ طوفان مسلسل شمال کی جانب 4 سے 5 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ طوفان کا رخ شمال مشرق کی جانب مڑنے کا امکان۔ چیف میٹرولوجسٹ نے کہا کہ طوفان کی زیادہ سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوائیں 140 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں، جبکہ طوفان کے اطراف 35 سے 40 فٹ اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ سمندر کی سطح کا درجہ حرارت 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے۔ اور دوسری جانب ممکنہ سمندری طوفان بائپر جوئے کے پیش نظر کراچی کے ساحلی علاقوں میں سمندر کے پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چشمہ گوٹ میں سمندر کے پانی میں مسلسل اضافے کے پیش نظر پانی چشمہ گوٹ کی سڑک کنارے تک پہنچ گیا اور دوسری جانب رہائشیوں نے تاحال گھر خالی نہیں کیے۔ NDMA حکام کے مطابق طوفان بائپر جوئے کے باعث سمندر میں 30 سے 40 فٹ اونچی لہریں اٹھنے لگی ہیں، تاہم فی الحال طوفان کا رخ بھارتی گجرات کی طرف ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کے زیر اثر کراچی میں آج موسم مرطوب اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج شہر میں گرد آلود ہوا چل سکتی ہے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سمندری طوفان کے پیش نظر ساحلی پٹی پر لوگوں کا انخلاء رات بھر جاری رہا۔ ایک بیان میں مراد علی شاہ نے کہا کہ کیٹی بندر کے 13,000 کی آبادی خطرے میں ہے، جن میں سے 3,000 افراد کو رات گئے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ گھوڑا باڑی کے 5,000 آبادی کو خطرہ ہے، جہاں سے 100 افراد کو، جبکہ شہید فاضل راہو سے 3,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بدین کی 2,500 افراد کی آبادی کو سمندری طوفان سے خطرہ ہے، جن میں سے 540 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی سائیکلون آتے ہیں وہاں کا حل لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ہے۔ اس معاملے میں 50 سے 60 ہزار لوگوں کے نقل و مکانی کے امکان ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شیر رحمان اور وزیر توانائی خرم دستگیر کے ساتھ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا کہ بائپر جوئے طوفان کا رخ شمال مشرق کی طرف ہے۔ وقت کے ساتھ ہوا میں شدت آ رہی ہے۔ بدین سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق ہواؤں میں شدت ہے۔ حیدرآباد میں ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے نیشنل کلائمیٹ ایمرجنسی کمیٹی بنائی ہے، جس میں NDMA، صوبائی حکومت، محکمہ موسمیات اور سندھ کے نمائندے شامل ہیں۔ جوائنٹ انفارمیشن سینٹر کام کر رہا ہے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہوا تو فضائی ٹریفک کو بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ سندھ کے تمام اسپتالوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سندھ نے اضافی امداد کا بندوبست کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو ٹیلی فون کیا اور سمندری طوفان بائپر جوئے کے حوالے سے صورتحال اور اقدامات پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ کے سمندری طوفان کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پیش کی انتظامات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وفاق، صوبائی حکومتوں اور اداروں کے درمیان مؤثر حکمت عملی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ متعلقہ علاقوں سے عوام کی بر وقت محفوظ علاقوں میں منتقلی یقینی بنائی جائے۔ اور کور کمانڈر کراچی نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں عوام کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے رات گئے ممکنہ سمندری طوفان بائپر جوئے کے سلسلے میں بدین میں ہنگامی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں موجود DG رینجر سندھ اور GOC حیدرآباد سمیت فوجی اور سول اداروں کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اجلاس میں کور کمانڈر کراچی کو بریفنگ دی گئی کہ کور کمانڈر نے بر وقت تیاریوں پر اطمینان اظہار کر دیا اور کہا
کہ ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ کور کمانڈر کراچی نے بتایا کہ اب تک پاک فوج کے دستے ریسکیو کے لیے مختلف مقامات پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا کسی بھی صورت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ شہر قائد میں ممکنہ سمندری طوفان اور بارشوں کے پیش نظر انٹرمیڈیٹ کے امتحانات اور جامعہ کراچی کو بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے طوفان اور بارشوں کے پیش نظر شہر قائد میں تمام تعلیمی سرگرمیاں، سمر کیمپ اور سیمینارز ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس میں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے 14 اور 15 جون کو ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے۔ بورڈ انتظامیہ کے مطابق 14 جون بروز بدھ اور 15 جون بروز جمعرات کو ملتوی ہونے والے پرچوں کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ادھر جامعہ کراچی کی انتظامیہ نے بھی یونیورسٹی میں 14 جون کو تمام شعبہ جات بند رکھنے اور ہر قسم کی تعلیمی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان جامعہ کراچی کے مطابق سمندری طوفان کے ممکنہ اثرات کے پیش نظر جامعہ کراچی میں بدھ کو تدریسی عمل معطل رہے گا، جبکہ 14 جون ہونے والے تمام امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے۔ سمندری طوفان، آندھی اور طوفانی بارش کے خطرے کے پیش نظر پی ڈی ایم اے پنجاب نے بھی الرٹ جاری کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے پنجاب کے تمام اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی، جس کے بعد صوبائی کنٹرول روم سمیت پنجاب بھر کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ پی ڈی ایم اے نے اپنے بیان میں کہا کہ انتہائی شدید سمندری طوفان بائپر جوئے مشرقی اور وسطی بحیرہ عرب میں موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان 14 جون کی صبح تک مزید شمال کی جانب بڑھے گا۔ سمندری طوفان کی وجہ سے ملک کے بالائی علاقوں میں مغربی ہوائیں 14 جون سے داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے باعث لاہور، اسلام آباد، مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین اور ناروال میں آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ لوئر چترال کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کے باعث سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ موسلادھار بارش کے باعث چترال ٹاؤن، تبلیغی مرکز، جنگ بازار سمیت مختلف مقامات پر سیلابی ریلیں گھروں میں داخل ہونے سے ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ریسکیو 1112 کی ٹیموں نے متاثرہ مقامات پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ چترال گول نالے میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کے باعث نالے کے آس پاس مقیم لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے۔ ترجمان ریسکیو 1112 کے مطابق جغور گول نالے میں بھی سیلابی صورتحال کے باعث گاؤں ڈوم شغور کے لوگوں کو منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب سمندری طوفان بائپر جوئے نے بھارت میں تباہی مچا دی، 7 افراد ہلاک، ریاست گجرات میں درخت اکھڑ گئے، دیواریں بھی گر گئی۔ پاکستان پہنچنے سے پہلے سمندری طوفان بائپر جوئے نے بھارت میں تباہی مچا کر رکھ دی ہے۔ ممبئی پولیس بائپر جوئے کے باعث 4 جوان ڈوب گئے۔ ممبئی پولیس کے اہلکار نے کہا اب 2 نوجوانوں کی لاشیں ملی ہیں، باقی 2 کی تلاش جاری ہے۔ طوفان بحیرہ عرب میں اونچی لہروں، موسلادھار بارشوں اور تیز ہواؤں کے ساتھ ریاست گجرات کے ساحلی علاقوں کو ٹکرایا۔ راجکوٹ میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سمندری طوفان بائپر جوئے نے بھارت میں تباہی مچا دی ہے، 7 افراد ہلاک، ریاست گجرات میں درخت اکھڑ گئے، دیواریں بھی گر گئی۔ پاکستان پہنچنے سے پہلے سمندری طوفان بائپر جوئے نے بھارت میں تباہی مچا کر رکھ دی ہے۔ ممبئی میں بائپر جوئے کے باعث 4 نوجوان ڈوب گئے۔ ممبئی پولیس اہلکار نے کہا اب 2 نوجوانوں کی لاشیں ملی ہیں، باقی 2 کی تلاش جاری ہے۔ طوفان بحیرہ عرب میں اونچی لہروں، موسلادھار بارشوں اور تیز ہواؤں کے ساتھ ریاست گجرات کے ساحلی علاقوں کو ٹکرایا۔ راجکوٹ میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 मई के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हैरान कुन इदादो शुमार सामने आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बाकायदा बगावत के लिए तैयारी कर रहे थे। मुल्क पर काबिज होकर अपने घटिया एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश कर रहा था। और इस सिलसिले में जो GITs जो है वो बनी हैं और इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उन एरियाज़ की जिनमें दिफाई तनसीबात और आर्मी के प्रोहिबिटेड एरियाज़ शामिल हैं, उन एरियाज़ में भी जो है ये सारा इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो जारी है। और इसमें इंशाअल्लाह ताला जो है वो बड़ी मुस्बत से मुराद ये कि जो है वो यानी एम्पल यानी बड़ी डिटेल में जाके शहादत एविडेंस जो है वो अवेलेबल है, जो इन मुल्ज़मों का जुर्म के साथ जो है वो नाता जो है वो जोड़ रही हैं। ऑडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, लोगों के इकबाली बयान हैं। तो इसमें जो है वो इंशाअल्लाह जल्द पेशरफ्त होगी और ये लोग जो हैं ये इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे और ये अपने अंजाम को जो है ये पहुँचेंगे। मैं दोबारा अस्करी क़यादत और हुकूमत की तरफ से इस बात को दोबारा जो है दोहराना चाहता हूँ कि जो लोग इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं, भले वो गुमराही का शिकार हुए, वो इमरान खान के बुग़्ज़ और मुल्क दुश्मन प्रोपेगंडे का शिकार हुए, भले वो जो है वो दीदा दानिस्ता तौर पे इस जुर्म का जो है वो हिस्सा बने। हर दो सूरतों में सज़ा में फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो इस अमल से जो है वो ज़रूर गुज़रेंगे और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन किसी भी बेगुनाह को जो है वो कतन जो है वो इसमें जो है वो मुलव्वस नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में जो प्रोपेगंडे इन्होंने अब तक करने की जो है वो कोशिश की है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ की वायलेंस और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगंडा इन्होंने किया है, किया जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ हमारी जो है वो अब्रॉड में जो हमारी कम्युनिटी पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरी जो मौजूद हैं, उन्होंने भी वो भी अब उठ खड़े हुए हैं और वो आगे से जवाब जो है वो दे रहे हैं। ये लाखों हज़ारों डॉलर जो हैं वो इस प्रोपेगंडे के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है ये ख़र्च किए जा रहे हैं। उसमें PTI के लोग पेश हैं, इसमें इज़राइल और हमारे जो दुश्मन हमसाया मुल्क हैं उनके ताने बाने और शाखसाने भी जो है वो मिल रहे हैं। वो लोग भी इनको किसी न किसी अंदाज से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये वहाँ पे भी जो है नाकाम होंगे। इसी तरह से इन्होंने मुल्क के अंदर एक प्रोपेगंडा शुरू किया कि जी पहले तो इन्होंने एक मंसूबाबंदी की थी कि ये इस किस्म का कोई एक्ट जो है वो ड्रामेटाइज करेंगे और उसके ऊपर फिर अपने प्रोपेगंडे की जो है वो बुनियाद रखेंगे। लेकिन वो वर वक्त जो है वो हमारी एजेंसीज़ ने वो गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की, जिसको हमने प्रीएम्प्ट किया, तो फिर वो तो ना कर सके। लेकिन फिर इन्होंने ये प्रोपेगंडा किया कि जी जेलों में खुदा न खास्ता जो है वो हमारी ख़वातीन को जो है वो ज़्यादती का या बदसलूकी का जो है वो निशाना बनाया गया है। मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि उनके ऊपर इल्ज़ाम या उनका जुर्म जो है वो अपनी जगह पे, वो कानून के मुताबिक जो है वो उसके ऊपर प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन
اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا غیر جو ہے وہ ایسا سلوک غیر قانونی جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے عزت، ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ماسوائے اس کے کہ جو قانون کے مطابق بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پروسیڈ کیا جائے گا۔ اور یہ پراپیگنڈا جو ہے عمران خان نیازی نے اور اس کی پارٹی نے کیا، لیکن اس پراپیگنڈے کو خود ان خواتین نے ہی جو ہے وہ اپنے بیان سے جو ہے وہ غلط ثابت کیا۔ تو اس قسم کے پراپیگنڈے جو ہیں یہ آئندہ بھی جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ منصوبہ بندی جو ہے وہ کرتے رہیں گے، لیکن میں آپ کے ذریعے سے پاکستان کے غیور محب وطن عوام کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ناسور تھا پاکستان کی سیاست میں، جو پاکستان کی رگ و پے میں جو ہے وہ سرایت کر رہا تھا، اور یہ فتنہ جو ہے، یہ فتنہ اگر اس کی کا ادراک نہ ہوتا، اس کی شناخت نہ ہوتی، بھی سیدھی نہیں ہوتی، ٹانگیں ٹیڑھی کر کے سیل میں رہنا پڑتا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ 10 دن سے ایک ہی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، دوائی نہ ہی ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے، میری ادویات مجھ تک نہیں پہنچنے دی جا رہی۔ پرویز الہی نے مزید کہا کہ کارڈیولوجی میں ٹیسٹ بھی آتے ہوئے میں نے تو اپنے دور میں کسی سے برا سلوک نہیں کیا، نہ کسی کو اپنا دشمن سمجھا۔ 10 دن بعد لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ملاقات کروانا تو دور کی بات ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، میں تحریک انصاف میں نہیں، یہ بات وہ کر رہے ہیں جو وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، حالات اور کیس ہے، وہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہیں، تحریک انصاف میں موجود ہوں۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ مہنگائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے تگودو کر رہے ہیں، ہماری ہر پالیسی کا محور پاکستان ہے، روس سے درآمد شدہ تیل سے جلد عوام مستفید ہوں گے، ملک کی تاریخ میں پہلی بار روس سے تیل پاکستان پہنچا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصدق ملک کا کہنا تھا کہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ روس سے پیٹرول نہیں آئے گا، دوستوں نے کہا ہماری حکومت روس جانے کی وجہ سے گئی، جواب یہ ہے کہ ہم نے وہ کر دکھایا جو آپ نہ کر سکے، ریفائنری پالیسی تسلیم کی ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کراچی میئر کے الیکشن میں حافظ نعیم کے خلاف دبئی میں خرید و فروخت کی کیش منڈی لگ گئی، کیش گروپ جیتے گا۔ ٹویٹر پر ایک پیغام میں شیخ رشید نے لکھا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر رہا ہوں، 5 مرتبہ پولیس نے میرے گھروں پر بغیر وارنٹ داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی، میرے ملازمین کے بازو توڑ دیے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کراچی میئر کے الیکشن میں حافظ نعیم کے خلاف دبئی میں خرید و فروخت کی جا رہی ہے، کیش گروپ جیتے گا۔ شیخ رشید نے لکھا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر رہا ہوں، 5 مرتبہ پولیس نے میرے گھروں پر حملہ کیا۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ استحکام پاکستان پارٹی نے آئندہ انتخابات میں بھرپور شرکت اور فوری طور پر صوبوں میں ضلعی سطح پر پارٹی کی تنظیم سازی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سینئر سیاستدان جہانگیر ترین کی زیر صدارت استحکام پاکستان پارٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین نے ویڈیو کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں پارٹی صدر عبدالعلیم خان، سیکرٹری جنرل عامر کیانی، اون چودھری، فردوس عاشق اوان، مراد راس، شعیب صدیقی، سعید الحسن شاہ، نعمان لنگڑیال اور اجمل چیمہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں آئندہ انتخابات میں بھرپور شرکت کرنے اور فوری طور پر ملک بھر میں پارٹی کی تنظیم سازی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس موقع پر پارٹی صدر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں، ملکی مسائل دیکھتے ہوئے مستقبل کا لاہ عمل مرتب کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کی آئینی مدت اگست میں ختم ہو جائے گی، نگران حکومت آ کر الیکشن کرائے گی۔ مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے تیار ہے اور میدان میں آ چکی ہے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ الیکشن میں کسی ممکنہ اتحاد کا فیصلہ وقت آنے پر کیا جائے گا۔
موجودہ حکومت نے مشکل حالات میں ایک اچھا اور متوازن بجٹ پیش کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کو جب بھی حکومت کا موقع ملا ہم نے ملک میں مہنگائی کم کرنے کی کوشش کی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چین کو اعتماد کی ضرورت ہے۔ چین کے ساتھ دوستی میں جو بھی رکاوٹ آئے اسے ملیا میٹ کر دینا چاہیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ چین نے اپنے پیسوں سے گوادر میں بین الاقوامی معیار کا ایئرپورٹ بنایا۔ سی پیک کے 10 سال پورے ہو گئے، اس منصوبے میں پاکستان کی ترقی کا راز ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان میں غیر متنازع ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے چین کے حوالے سے پالیسی کو تسلسل سے اپنایا۔ سی پیک صرف ایک سڑک نہیں، اس کے ساتھ بہت سے اور منصوبے منسلک تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے کہا کہ مغربی ممالک پاکستان کو اب بھی کالونی سمجھتے ہیں۔ تاکہ وہ واقعی خطے کے سب سے گہرے سمندر کا کردار ادا کرے اور بڑی بندرگاہ ہو، اثر نو اخراجات کرنے ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے چین کے اعتماد کو بحال کرنا ہوگا۔ چین نے پاکستان میں بے شمار شعبوں میں سرمایہ کاری کی میں دلچسپی ظاہر کی ہے، اور اس میں ایگریکلچر کو وہ پرائرٹی دے رہا ہے، لیکن اس کو اعتماد تو چاہیے کہ پیسہ تو نہ ڈوبے اس کا۔ اسی حکومت میں جس طرح آپ نے رشکئی اکنامک زون کا ذکر کیا، اسی طریقے سے اب ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اور بنو میں بھی انڈسٹریل زون بنیں گے۔ سو ہم نے ایک تجویز دی حکومت کو کہ اگر یہاں پر انڈسٹریل زون بنتا ہے تو چونکہ ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک یہ دامانی علاقہ ہے اور اس میں 12 لاکھ ایکڑ اراضی بیک وقت نہری بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے لیے وسائل مجتمع کیے جائیں جو علاقائی وسائل ہیں۔ ہم کوئی دور سے پانی نہیں مانگ رہے اس کے لیے، لیکن یہاں سے بھی ایک ریجنل کارگو ایئرپورٹ ہونا چاہیے، جس پر حکومت نے رضامندی ظاہر کر لی ہے، اور اس خطے سے بھی وسط ایشیا اور مشرق وسطیٰ تک تجارت کو فروغ دینے کے لیے ہوائی راستے کا تعین کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دوستی کو اور مضبوط کرنا ہے۔ ایک صرف دوستی ہے جو اب 70 سال کے بعد اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے سامنے جو بھی رکاوٹ آئے اسے ملیامیٹ کر دینا چاہیے۔ قوم کو چاہیے کہ وہ اس پہلو پہ نظر رکھے۔ تجارت کی 3 سطح ہوتی ہیں۔ ایک تجارت ہوتی ہے پبلک ٹو پبلک، دکاندار ہے محلے میں بیچ رہا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، زمین کوئی بیچ رہا ہے، کوئی دکان بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے پبلک اور اسٹیٹ کے درمیان، جب آپ کوئی چھوٹی سی انڈسٹری لگا رہے ہوں، آپ لون لے لیتے ہیں بینک سے، وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور ایک میگا لیول پر جب بین الاقوامی سرمایہ کاری آپ کے ملک میں آتی ہے، اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ٹریڈ ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹل کام ہوتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ سرکاری طور پر پالیسی اعلان کی گئی کہ پاکستان میگا پروجیکٹس کا متحمل نہیں ہے۔ سارے منصوبے فریز کر دیے گئے اور کہا کہ ہم میکرو لیول پر تجارت کو فروغ دیں گے، یعنی انڈے اور کٹے کی تجارت۔ مذاق کیا گیا ملک کے ساتھ۔ 25 کروڑ عوام کی آبادی کا ملک، ایک بڑے رقبے پر آباد ملک، اور اس کو دنیا سے کاٹنے کی کوشش کی گئی، چائنا سے کاٹنے کی کوشش کی گئی، تو ظاہر ہے کہ پھر ملک میں تبدیلی لانا ضروری تھا۔ اور ہماری جو جدوجہد تھی
وہ ملک کی مفاد قدم قدم پہ ثابت کر رہی ہے جو اسی کے لیے تھی. ہم نے وہ عزائم سمجھ لیے تھے کہ کس مقصد کے لیے 2018 میں ایک نئی جنس پیدا کی گئی اور دھاندلی کے ذریعے ملک. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ گزشتہ حکومت نے خیبر پختونخوا کی ترقی کو یکسر نظر انداز کیا. ہم خیبر پختونخوا کو ترقی اور امن کا گہوارہ بنا کر رہیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی مسلم لیگ کی قیادت نے ملاقات کی. ملاقات میں وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی، مشیر وزیر اعظم انجینئر امیر مقام، سینیٹر پیر صابر شاہ شریک ہوئے. ملاقات میں ارکان قومی اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر، سجاد احمد، سابق ارکان قومی اسمبلی شہاب الدین خان، جمشید محمد، اورنگزیب نلوٹھا نے شرکت کی. پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی رہنما شبنم جہانگیر کو کراچی ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا گیا. شبنم جہانگیر کراچی سے غیر ملکی ایئر لائن سے دبئی جا رہی تھی. خاتون رہنما کے پاس دبئی کا بزنس ویزا موجود تھا. شبنم جہانگیر کو امیگریشن کاؤنٹر سے حراست میں لیا گیا. شبنم جہانگیر کا نام FIA کی ٹاپ لسٹ میں موجود تھا. خاتون رہنما 9 مئی کو کراچی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ میں موجود تھی. اسلام آباد احتساب عدالت میں شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف LNG ریفرنس پر سماعت 16 جولائی تک ملتوی کر دی گئی. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے LNG ریفرنس پر سماعت کی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اپنے وکیل کے ہمراہ احتساب عدالت پیش ہوئے. شاہد خاقان عباسی کے وکیل نے عدالت میں دلائل دیے کہ الزام ہے شاہد خاقان عباسی نے ملی بھگت سے LNG کا ٹھیکہ دیا. انہوں نے نہیں بلکہ کابینہ نے متفقہ فیصلہ کیا تھا. انسدادی دہشت گردی عدالت نے عسکری ٹاور حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 27 جون تک توسیع کر دی. انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے اسد عمر کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی. اسد عمر ضمانتی مشلکوں کی میعاد ختم ہونے پر عدالت پیش ہوئے. عدالت نے سابق وفاقی وزیر کو مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے 27 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی. چیئرمین نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ملک طارق نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. چیئرمین ناظرہ ملک طارق نے استعفیٰ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران پیش کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ طارق ملک نجی شعبے میں کام کرنے کے خواہش مند ہے. چیئرمین ناظرہ نے وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت مانگا جس میں طارق ملک نے اپنا استعفیٰ منظور کیے جانے سے متعلق درخواست کی. ذرائع کے مطابق FIA اور نیب میں چیئرمین ناظرہ کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں. FIA نے طارق ملک کے بیرون ملک جانے پر عارضی پابندی بھی عائد کر دی. اور خام تیل کے بعد روس سے LPG کی پہلی کھیپ تورخم کے راستے پاکستان پہنچ گئی. روس سے LPG پہلے ریل کے ذریعے ازبکستان پہنچائی گئی. ازبکستان سے LPG ٹینکرز کے ذریعے افغانستان کے راستے پاکستان پہنچائی گئی. تورخم بارڈر ذرائع کے مطابق LPG کارگو 10 ٹینکرز پر مشتمل ہے. LPG ٹینکرز روس سے خریدے گئے 1,10,000 ٹن LPG کا حصہ ہے. سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اور ریویو آف ججمنٹ کیس میں فریق بننے کی درخواست منظور کر لی. تاہم ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی. سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اور ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس کیس کی سماعت ہوئی. PTI کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے فریق بننے کی درخواست کی جسے عدالت عظمیٰ نے منظور کر لیا. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب حکومت نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. رواں برس پنجاب میں 46 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کاشت کی گئی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں سیکرٹری زراعت نے کپاس کی کاشت اور یوریا کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی رپورٹ پیش کی. چیئرمین P&D، سیکرٹری زراعت، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری اطلاعات اور متعلقہ افسران اجلاس میں شریک تھے. چیف سیکرٹری نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی. دوران اجلاس وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ فیصل آباد، صاحبال اور سرگودا میں کپاس کی بوائی کا ہدف 100% حاصل کر لیا گیا ہے. ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ امریکہ نے 43 چینی کمپنیوں کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا ہے. ان کمپنیوں کی سرگرمیوں میں امریکی قومی سلامتی کو لاحق خطرات پر لسٹ میں ڈالا گیا ہے.
इन कंपनियों पर अमरीकी एक्सपोर्ट हासिल करने पर पाबंदी होगी। चीनी कंपनियों को फौज और 31 हाइपरसोनिक हथियारों के लिए अमरीकी अशिया लेने पर लिस्ट में डाला गया। शंघाई टेक्नोलॉजी कंपनी को हाइपरसोनिक रिसर्च को सपोर्ट करने पर लिस्ट में शामिल किया गया। वाशिंगटन से खबर एजेंसी के मुताबिक 43 चीनी कंपनियों में ऐसी 9 कंपनियां भी शामिल हैं जिनमें पाकिस्तान का इश्तराक है। शाहदरा में अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के अहदेदारों का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने GT रोड ब्लॉक करके अहलकारों के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस की जानिब से आए रोज ताजरों को हिरासा किया जाता है। थाना शाहदरा के करप्ट मुलाजमीन को फौरी बरतरफ किया जाए। सदर अंजुमन ताजरान शाहदरा अब्दुल रऊफ न्याजी का मुतालबा। अंजुमन ताजरान शाहदरा के अहलकारों की मुअत्तली तक रोजाना पुलिस अफसरान के दफातर के बाहर धरना देने का ऐलान। यहाँ आपको अपडेट करें कि FIA इस्लामाबाद ने गैर कानूनी करेंसी का कारोबार करने वाले के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी मनी चेंजर से 9 करोड़ की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद ने गोजर खान में बड़ी कार्रवाई की। गैर कानूनी करेंसी की खरीदो फरोख्त में लीगल करेंसी एक्सचेंज के मुलाजमीन निकले। मुलाजमीन गैर कानूनी काउंटर पर करेंसी की खरीदो फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमान से डॉलर, पाउंड, रियाल और दरहम बरामद हुए हैं। इसी एक्सचेंज की ब्रांच मैनेजर मोहम्मद रिजवान और डायरेक्टर शाहजेब जमील के कहने पर काम कर रहे थे। मुलाजमीन का इंकशाफ। अब्दुल बासित, कैसर अब्बास, मोहम्मद रिजवान और डायरेक्टर शाहजेब जमील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। तर्जुमान FIA ने कहा कि करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर का सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ बस अड्डों का मुआयना भी किया। ओवर चार्जिंग पर एक बस ड्राइवर गिरफ्तार, गाड़ी को जब्त कर लिया गया। आपको अपडेट करें कि असिस्टेंट कमिश्नर का सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ बस अड्डों का मुआयना भी किया। ओवर चार्जिंग पर एक ड्राइवर गिरफ्तार, गाड़ी को जब्त कर लिया गया। अपडेट से आपको आगाह करते चलें कि असिस्टेंट कमिश्नर का सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ बस अड्डों का मुआयना भी किया। ओवर चार्जिंग पर एक ड्राइवर गिरफ्तार, गाड़ी को जब्त में ले लिया गया। 6 माह गुजर गए, महकमा स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट में बकाया जात की मद में 11 अरब अदा नहीं किए। पाकिस्तान प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन के सरपरस्त आला खालिद परवेज और चेयरमैन सैयद मुकर्रम अली नकवी ने कहा फौरी तौर पर बकाया जात अदा करवाए जाएं। वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा। मज़ीद जानते हैं अली फारूक की रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उर्दू बाजार अंजुमन ताजरान के सदर और प्रिंटर्स एंड पब्लिशर एसोसिएशन के सरपरस्त आला खालिद परवेज ने खिताब करते हुए कहा कि मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के इल्म में बात लाना चाहता हूँ। पंजाब हुकूमत प्रिंटर एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन के वाजबात जो 11 अरब रुपए हैं फौरी तौर पर अदा करें। वे ये वाजबात ईद से पहले हर सूरत अदा किए जाएँ। अगर प्रिंटर पब्लिशर्स के वाजबात अदा नहीं किए गए तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की दरसी कुतब नहीं छप सकेंगी, मार्केटों में किताबों की शॉर्टेज हो जाएगी, लोगों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलेंगी। खालिद परवेज ने कहा कि उन्होंने इस हवाले से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी बात की थी। उन्होंने भी वाजबात अदा करने की यकीन दहानी कराई थी, मगर अभी तक उस पर अमल नहीं हो सका। इस वक्त करोड़ों तलबा को किताबों से महरूम करने का खदशा है। प्रिंटर एंड पब्लिशर्स ने 17 अरब रुपए की किताबें दिन रात एक करके छापी, जिसमें से सिर्फ 6 अरब रुपया अदा किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान प्रिंटर एंड पब्लिशर एसोसिएशन सैयद मुकर्रम अब्बास शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 60 के करीब प्रिंटर्स ने 17 अरब रुपए मालियत की दरसी कुतब प्रिंट की। ग्रान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुतालबा है कि हमारी अदायगी फौरी तौर पर ईद से कबल की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बहरान है। जमा पूंजी तमाम प्रिंटरों की, पब्लिशरों की लगी हुई है, इसको बर वक्त मिलना चाहिए। अगर ईद से पहले इनको ना मिला तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि इस मसले को फौरी हल करें, और वज़ीर आला पंजाब से भी ये कहेंगे हम कि पहली तरजीहात में इन लोगों की अदायगी की जाए ताकि इस मसले को हल किया जाए। ये तकरीबन 11 अरब रुपए के वाजबात है, और जो सिर्फ लाहौर में और जो KPK में
में 7 अरब के वो है, ये जमा पूंजी है सारे प्रिंटरों की, अगर ना मिली तो आगे किताबों से महरूम होंगे। मजहर मेहदी मलिक जी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स पब्लिशर्स एसोसिएशन लाहौर। ये पंजाब टेक्सू बोर्ड ने अक्टूबर-नवंबर में टेंडर किया और ये टेंडर में तकरीबन कोई 70 लाख के करीब प्रैक्टिकल नोटबुक थी, 5.5 करोड़ के करीब कुतब थी और 70 लाख के करीब जौन सी हैं इसमें पाराजात और तजवीज़ कुरान था। ये टोटल टेंडर की जो मालियत बनी वो 17 अरब की बनी और उस 17 अरब में से कुछ पेमेंट कर दी गई है और इस वक्त 11 अरब के बकाया जात हैं जो कि बोर्ड ने देने हैं और बोर्ड से जब हम जाके उसका पेमेंट की रिक्वेस्ट करते हैं तो उनका ये होता है कि जी हमें स्कूल एजुकेशन और फाइनेंस डिपार्टमेंट से नहीं आई। तो इस वजह से हमारी फाइनेंस वालों से, चीफ सेक्रेटरी से और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी पेमेंट्स का जल्द। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर की मॉडल बाज़ारों के सुपर सरप्राइज दौरे जारी हैं। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार लोधरा और बहावलपुर का दौरा किया। शाहिद कादिर की मॉडल बाजार लोधरा में सब्जियों फल के स्टॉल्स न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए इंतजामिया को हिदायत की कि 15 दिन में सब्जियों फल के स्टॉल्स लगवाए जाएं। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने सफाई के इंतजामात का जायजा लिया और खुद झाड़ू भी लगाया। मॉडल बाजार लोधरा में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात पर शाबाश दी, जबकि मॉडल बाजार में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी भी किया। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर के मॉडल बाजारों के सरप्राइज दौरे। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार लोधरा और बहावलपुर का दौरा किया। शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार लोधरा में सब्जी और फल के स्टॉल्स न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए इंतजामिया को हिदायत की कि 15 दिन में सब्जी और फल के स्टॉल्स लगवाए जाएं। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने सफाई के इंतजामात का जायजा लिया और खुद झाड़ू भी लगाया। मॉडल बाजार लोधरा में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात पर शाबाश दी, जबकि मॉडल बाजार में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम पर इजहार बरहमी किया। और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर और दीगर की इजलास में शिरकत। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन पर अमल दरामद करते हुए तमाम लेस्को रीजन में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान के सामने ओवर बिलिंग, डिटेक्शन बिल्स, खराब मीटर्स की तब्दीली, ट्रांसफार्मर्स जलने के बाद सप्लाई जल्द बहाल न करने की शिकायत दर्ज करवाई गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना था कि कचहरी लगाने का मकसद यही है कि लोगों के मसाइल को सुना जा सके और इदारे के मामलात में बेहतरी लाई जा सके। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत व तवानाई SM तनवीर से सिविल सेक्रेटेरिएट में एप्टमा के वफ़द ने मुलाकात की। टेक्सटाइल सेक्टर को दरपेश मसाइल पर बातचीत। वफ़द ने सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड सनती और कारोबारी अदारों के बकायाजात की अदायगी और दीगर मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने वफ़द को जायज़ मसाइल की तरजीही बुनियादों पर हल की यकीन दहानी कराई। SM तनवीर ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल हल के लिए वज़ीर आला के सामने रखूँगा। एप्टमा नॉर्थ जोन के सीनियर नायब चेयरमैन कामरान अरशद गाजी ने इस मौके पर बताया कि टेक्सटाइल सनत पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। 1 जुलाई से टेक्सटाइल सनत के लिए 49 रुपये किलो वाट फी घंटे तक बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। हुकूमत बिजली की असल कीमत जो 23 रुपये किलो वाट फी घंटा बनती है, इस पर काम करने के लिए तैयार है। साबिक टेस्ट कप्तान यूनुस खान ने कहा है कि आलमी कप की तैयारी के लिए वनडे इंटरनेशनल सीरीज का होना अहम है। बदकिस्मती से एशिया कप का इनेकाद मसला बना हुआ है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में हो जाए तो बहुत खुशाइन बात होगी। PCB को आलमी कप जैसे बड़े और मेगा इवेंट से कबल मुनासिब मनसूबाबंदी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रिकेट पाकिस्तान और भारत से बड़ी है। दोनों बोर्ड्स को यह समझना होगा और बातचीत के जरिए मसले को हल करना होगा। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिरकत नहीं करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप के पेश नज़र टेस्ट टीम से फिलहाल ब्रेक लेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे जो कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे।
ذرائع کے مطابق ٹیسٹ سیریز جولائی میں ہوگی، جس کے شیڈیول کا سری لنکا کرکٹ بورڈ جلد اعلان کر دے گا۔ بھارت میں انوکھا واقعہ، ظالم بیوی نے سیلفی لینے کے بہانے شوہر کو درخت سے باندھ کر جلا ڈالا۔ پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ واقعہ ریاست بہار کے علاقے مظفر پور میں پیش آیا۔ خاتون نے سیلفی لینے کے بہانے شوہر کو درخت سے باندھ کر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ علاقہ مکینوں نے درخت سے باندھ کر شعلوں کو دیکھ کر متاثرہ شخص کی جان بچائی۔ گاؤں والوں نے خاتون کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ متاثرہ شخص کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو خبر سے آگاہ کریں کہ واقعہ ریاست بہار کے علاقے مظفر پور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں خاتون نے سیلفی لینے کے بہانے اپنے شوہر کو درخت سے باندھ کر آگ لگا دی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔